السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں نے سورہ نساء کی یہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی کے تحت اسلام میں امن و شانتی، اس موضوع پر کچھ کہوں گا۔ دوستو، اسلام بلا شک و شبہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام تمام انسان کو، تمام لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں کو، اسلام کے ماننے والے یا عیسائیت کے ماننے والے ہوں یا کہ سناتن دھرم کے ماننے والے، سارے انسان کو، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے لوگوں، اتقوا، ڈرو اس رب سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ رب العالمین سے، اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا تم سب کا رب۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر تمام انس و جن، تمام لوگوں کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ وہ اللہ تم سبوں کا رب ہے، کسی ایک کا رب نہیں ہے، تمام ادیان کے ماننے والوں کا رب ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا رب ہے، کسی ایک مذہب کا ماننے والا کے رب نہیں ہے، تمام لوگوں کا رب ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ رب العالمین جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے۔ اس سے معلوم ہوا تمام ادیان کے ماننے والوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، معلوم ہوا تمام مذاہب کا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ایک ہی باپ، ایک ہی ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم تمام انسانوں میں ایک رشتہ ہے، ہم تمام انسانوں میں ایک ریلیشن ہے، ہم تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں، سارے ہی مذہب کے ماننے والوں کے اندر ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے بتلایا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس کے بعد اس سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تمام لوگوں کا ماں، تمام لوگوں کے باپ اور ماں ایک ہی ہیں، یعنی تمام لوگ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، چاہے وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہوں یا عیسائیت کے ماننے والے ہوں، اسلام کے ماننے والے ہوں،
ایک خون کا رشتہ ہے، ایک ہی ماں باپ ہیں، اس لیے سب کے سب ایک ہی رشتے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین ہی نے انہوں سے آدم و حوا سے تم تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پیدا کیا ہے، وہ نساء تمام عورتوں کو بھی، مرد و عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، اسی اللہ سے ڈرو جس اللہ رب العالمین نے تم سبوں کو پیدا کیا۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وہ اللہ رب العالمین جس اللہ رب العالمین کے ناطے، جس اللہ رب العالمین کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہو، والارحام، اس لیے اس رشتہ کو توڑو مت۔ میرا موضوع یہی ورڈ ہے، الارحام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے رشتے کو بتلایا۔ تم کو پیدا کرنے والا ایک، تمہارے ماں باپ ایک، جب تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے جنم لیے ہو، تمہاری پیدائش انہی سے کیا ہے، تو پھر تمہارے اندر جو رشتہ ہے والارحام، اس رشتے کو توڑنے سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلا کر ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام ہندو دھرم کے ماننے والوں کو، تمام عیسائیت کے ماننے والوں کو اللہ نے یہ بات بتلائی، والارحام، تمہارے اس رشتے کو جو ہم نے رکھا، تمہارے اس رشتے کو جو ہم نے بتلایا، اس رشتے کو مت توڑو، اس رشتے کو توڑنا تمہارے لیے جرم ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر تم اس رشتے کو توڑتے ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اس رشتے کو توڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، تمہیں پوچھنے والا ہے۔ تمہیں سننے والوں، ہم تمام انسان کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ خون کا رشتہ ہے جسے توڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب کے سب اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کا کوئی پارٹنر مت بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے تمام ان لوگوں کو، خصوصاً جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں امن و شانتی کی بات کس طرح سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم سب کے سب ایک ہی ریلیشن کے ہو، تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس رشتے کو باقی رکھو اور عزت و احترام، امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے بتلایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے لوگوں اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم بھی دیتے ہوں، اس بات کو تو نہیں ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک تمہارے وہ مشرک ماں باپ زندہ رہیں، جب تک وہ تمہارے ماں باپ باحیات رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی عزت و احترام کیا کرو۔ یہاں تک اللہ نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کو وہ تک مت کہو، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، کسی قسم کی ایسی بات مت کہو جس سے انہیں تکلیف ہو۔ یہ امن شانتی کا پیغام دیا ہے وہ اسلام، جو اسلام اپنے معاشرے میں اپنے ماں باپ کی عزت و احترام پر اتنا زبردست حکم دیا ہو، وہ اسلام لوگوں میں دشمنی، لوگوں میں قتل گیری، لوگوں میں خون ریزی، اس بات کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے
امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے گھر سے شروع کیا ہے کہ امن و شانتی کا کس طرح گہوارہ ہے کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کرو، چاہے تمہارے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں شرک کا حکم ہی کیوں نہ دیتے ہو، اس شرک کے حکم کو نہیں ماننا، باقی تمام احکام کو مانا کرو، ان کی تمام باتوں کو مانا کرو۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم نہیں دیتا تو اس کو چھوڑ کر، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم دے، اس کو چھوڑ کر ان کی تمام قسم کی باتوں کو مانو اور ان کی تمام آرزوؤں کو پوری کرو۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، جب تک باحیات رہیں گے تب تک۔ یہی نہیں، اسلام میں امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے وہ اسلام جو اس امن و شانتی کا پیغام دیتا ہو، وَبِذِي الْقُرْبَى، صرف ماں باپ نہیں بلکہ تمہارے کتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمہارے ریلیشن میں کتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، رشتہ داروں کی عزت کیا کرو، رشتے کو نہ توڑو۔ اللہ رب العالمین نے رشتے کو توڑنے سے منع کیا۔ وہ اسلام جو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہو، وہ اس اسلام میں امن و شانتی کے علاوہ لوگوں میں دہشت گردی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام اپنے تمام رشتہ داروں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہو۔ والیتاما، وہ اسلام امن و شانتی کا، سوشل ورک کا کس طرح سے درس دیتا ہے؟ کہاں والیتاما، لوگوں یتیموں کا دھیان رکھا کرو، یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، جنت میں وہ ہمارے ساتھ ایسے ہوں گے۔ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو آپ نے ملا کر فاصلہ بتلایا، میرے قریب ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان یتیموں کے تعلق سے یہ نشاندہی نہیں کیا ہے کہ وہ یتیم تمہارے صرف مسلمان ہی ہو، وہ یتیم صرف تمہارے قریب ہی ہو، بلکہ کوئی بھی یتیم ہو جس کے باپ مر جائیں، وہ بچے کی شکل میں ہو، وہ چھوٹا ہو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ اسلام ہے جو معاشرے میں اس طرح سے حکم دیتا ہے اور امن و شانتی کا یہ درس دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والمساکین، یہ اسلام کا درس ہے امن و شانتی کا۔ والمساکین، وہ مسکینوں کا بھی دیکھ بھال کیا کرو، وہ مسکین، وہ غریب، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا ہو، چاہے تمہارے غیر رشتے میں ہو، چاہے کسی کافر کا ہو، چاہے کسی مشرک کا ہو، چاہے کسی سناتن دھرم کے ماننے والا مسکین ہو، چاہے اسلام کا ماننے والا مسکین ہو، چاہے کسی عیسائیت دھرم کے ماننے والا مسکین ہو، اس مسکین کی حاجت کو پوری کرو، اس مسکین کی دیکھ بھال کرو، اس مسکین کی مدد کرو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے۔ یہ اسلام دہشت گردی کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى، یہ اسلام کا امن و شانتی کا درس ہے کہ تمہارے اگر قریبی کوئی رشتہ دار پڑوسی ہو، وہ بھی والجار ذی الجنوب، وہ تمہارے پڑوسی کا اگر نہ ہو، اگر تمہارے رشتہ دار کا نہ ہو، ایسا پڑوسی، ایسا نیبر جو تمہارا رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ پڑوسی کافر کیوں نہ ہو، وہ پڑوسی کسی سناتن دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ پڑوسی کسی عیسائیت دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو مانتا ہو، اگر تمہارا وہ پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس پڑوسی کے لیے بھی دیکھ بھال کرو، اس پڑوسی کی بھی خیر خواہی کیا کرو۔ یہ اسلام امن و شانتی کا سبق دیتا ہے۔ پڑوسی کو ستانا یہ اسلام کا درس نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کا درس ہے۔ یہ نہیں، اسلام نے امن و شانتی کا درس دیتے ہوئے والصاحب بالجنب، یہی نہیں، گھر سے شروع کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو تمہارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جو تمہارے کام کرتے ہیں، یا تم ان کے ساتھ پارٹنر ہو، چاہے وہ سناتن دھرم کے ماننے والا ہو، چاہے کسی عیسائیت دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے اسلام کا ماننے والا ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اگر ان حکام کو مانا جائے تو کیا معاشرے میں بگاڑ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی اسلام یہ درس دیتا ہے۔ ساتھی ہو گئے، آج کہا وابن السبیل، اے لوگو، مسافر راہ چلتا ہوا آدمی،
راہ چلتا ہو، مسافر آدمی ہو، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام کا ہو یا غیر اسلام کا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ بھی کوئی بدسلوکی نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، معلوم ہوا اس کی وجہ کہ وہ آدمی جنت میں چلتا پھرتا اس لیے تھا کہ راہ چلتے ہوئے آدمی کو جو تکلیف ہوتی تھی کسی پیڑ سے، کسی درخت سے، اس درخت کو کاٹ دیا تھا۔ یہ اسلام اس امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ راہ چلنے والا چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے آدمی کو بھی کبھی تکلیف نہیں دینا۔ اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان خود راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے مختلف قسم کے ریلیاں نکالتے ہیں۔ آج مسلمان خود راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام کا درس ہے کہ راہ چلتے ہوئے آدمی، راستہ چلتے ہوئے آدمی، روڈ پر چلتا ہوا آدمی، اس کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر کوئی تکلیف دے چیز راستے میں تو اس کو ہٹا دیا کرو۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اسلام کے امن کا درس ہے کیا کہ وما ملکت ایمانکم، تمہارے پاس تمہارے نوکروں چاکر کیوں نہ ہو، تمہارے ساتھ میں رہنے والے، تم جن کو کام پہ رکھے ہو، وہ کام پہ کام کرنے والا تمہارا وہ سرونٹ، چاہے اسلام کا ماننے والا ہو، چاہے غیر اسلام کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بولیے یہ اسلام امن و شانتی کا کس طرح کا درس دیتا ہے؟ گھر سے شروع ہو کر کے تمام پوری دنیا چلتا پھرتا آدمی، ایک مسلمان اگر اس طرح اس آیت پر عمل کر لے تو کوئی مسلمان کسی بھی آدمی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان سے کسی بھی مسلک والے کو، کسی بھی مذہب ماننے والے کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی آدمی کو ایک مسلمان سے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلام کے امن کا درس ہے۔ دوستو آج ہم لوگ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں، اس لیے اسلام بدنام ہے، ورنہ اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو وہ اسلام ہے۔ کہا البقرہ سورہ آیت نمبر 83 فرمایا، وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں مسلمانوں، یہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہ مسلمانوں کسی بھی دھرم کا ماننے والا آدمی ہو، اس کے ساتھ کبھی بھی بد زبانی سے پیش نہیں آؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بہت ہی اچھی طرح سے بات کیا کرو، بہت ہی حسن و سلوکی کے ساتھ بات کیا کرو، اچھے انداز میں بات کیا کرو، بہت ہی محبت و شفقت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 33 فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یاد رکھو اگر تم کسی بھی غیر مسلم کو، مسلمانوں کے علاوہ کسی شخص کو، کسی بھی پرسن کو اچھی طرح سے سمجھاؤ گے، ہے نا، نیکی کے ساتھ سمجھاؤ گے، اچھے حسن اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ گے، ادفع باللتی ہی احسن، تو سن لو سمجھایا کرو ایسے ہی، کیونکہ اچھے سے سمجھانا اور جھڑک کر سمجھانا برابر نہیں ہوتا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تم حسن سلوکی کے ساتھ پیش آؤ گے، اچھی طرح سے باتوں کو بتلاؤ گے تو تمہارے درمیان دوستی پیدا ہو جائے گی، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگرچہ تم اس سے پہلے دشمنی کیوں نہ رہی ہو، وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، لیکن کنڈیشن ہے، شرط ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وما یلقی الا الذین صبروا، اس مقام تک پہنچنے والے سب نہیں ہوں گے، سب سے سب دوستی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر، ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر دوست بن سکتا ہے جو آدمی یا جو لوگ صبر کرنے والے ہوں۔ معلوم ہوا اچھی بات کہیں گے آپ، حق بات کہیں گے آپ تو آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو ایذا دیں گے، آپ کو رسوا کریں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صبر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دیا، اگر صبر کرو گے، اگر صبر کے ساتھ کام لوگے، وما یلقیٰ الا الذین صبروا، جنہوں نے صبر کے ساتھ دعویٰ کیا، صبر کے ساتھ سب
صبر و تحمل کے ساتھ تکلیف دینے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا کریں، آپ کو پریشانی ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، تو اللہ نے گارنٹی دیا کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا اور اس صبر بھی سب کے بس کی بات نہیں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مقام تک پہنچے ہوئے جو واقعی زبردست قسمت والے ہیں، ایسے لوگ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مخاطب کے بات کے جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر شیطان ابھارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ دوستو، یہ اسلام نے امن و شانتی کا درس دیا ہے، لیکن آج ہمارے کرتوت اس کے برخلاف ہیں۔ یہی نہیں، اسلام امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے دیے ہوئے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنا چاہے، دخل اندازی کرنا چاہے، تو اسلام امن و شانتی یہ اسلام کا وہ کام ہے، اسلام کا وہ پیغام ہے، اصل پیغام اسلام کا یہی ہے، اس دنیا میں اسلام کے آنے کا پیغام ہے یہ امن و شانتی۔ اس لیے کہا اگر کسی شخص نے اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، تو اسلام نے ایسا حکم دیا ہے، اسلام نے اس کو ایسا ناپسند کیا ہے کہ کسی مذہب نے نہیں کیا ہے، کسی دنیا میں کسی کنٹری کے قانون نے نہیں کیا ہے۔ اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے، امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے، امن و شانتی کو اتنا محبوب جانتا ہے، اتنا اچھا جانتا ہے، اپنا وہ فریضہ سمجھتا ہے اسلام کہ اگر کسی نے ڈسٹرب کیا تو کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر امن و شانتی میں کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے امن و شانتی کے ساتھ رہو، لیکن اگر کوئی چوری کر کے اپنے نیبر کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ساتھی کو تکلیف دیتا ہے، اپنے گاؤں والے کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ملک والے کو تکلیف دیتا ہے، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسلام امن و شانتی کو وہ محبوب رکھتا ہے، اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ امن و شانتی میں اگر کسی نے تھوڑا بھی ڈسٹرب کیا، اگر کسی نے کسی کا تھوڑا مال چرایا، کہا فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو کہ آئندہ کوئی ہم اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی دخل اندازی نہ کر سکے، وہ سبق دیا ہے اسلام نے۔ یہی نہیں، اسلام نے کہا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی کا مرڈر کیا، یہ اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب ہے، یہ اسلام کے امن و شانتی میں دخل اندازی ہے، اس لیے کہا ومن قتل مظلوما، جو شخص مظلوم قتل کیا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ان کے وارث کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ اس قتل کرنے والے کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھیج دیا جائے ہمیشہ کے لیے کہ پھر کبھی کوئی قتل نہ کر سکے۔ اسلام امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بھی ڈسٹرب کرے تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے کہ وہ نہ رہے گا، نہ کسی پھر دوبارہ کبھی کسی کی جرت ہوگی، نہ کوئی کبھی کسی کوئی کوشش کر سکے گا اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی۔ دوستو، سناتن دھرم کے ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں، عیسائیت کے ماننے والوں، میں مشورہ دیتا ہوں ہمارے ہندوستان کے قانون میں اس طرح سے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے والوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ کمزور ہے، وہ بہت ہی کم ہے، اس لیے بار بار کرتے ہیں اسلام کے قانون کے مطابق ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوستو، اس دنیا میں، اس ہندوستان میں، اسلام کے جو قوانین ہیں کہ کوئی اگر اسی امن و شانتی میں ڈسٹرب کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ قانون نافذ کرنا چاہیے، یعنی اسلامک قانون لاؤ، انشاءاللہ کبھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، اسلامی قانون نافذ کرو، کبھی کوئی امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوستو، اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے، اسلام کبھی دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے، جو دہشت گردی کرے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ اسلام میں رویہ برتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ آج مسلمان اسلام کے نام پر، آج مسلمان
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لوگوں کے خون ریزی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسلام کے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے دوستو ہم معظمانہ التماس کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو، پوری دنیا والوں کو، پورے لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اس امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے والوں کی جو سزا ہے، ان قوانین کو، ان اصولوں کو لاگو کیا جائے، پھر کبھی امن و شانتی میں ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا